السلام علیکم۔ سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا حصہ۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو مکہ پہنچا کر ملک شام کو واپس ہوئے اور بیت المقدس میں مقیم ہوئے، اس وقت اہل موتقفہ جہاں لوط علیہ السلام مویشیوں کی کثرت کی وجہ سے جا کر مقیم ہو گئے تھے، وہ موتقفہ والے عیاشی اور گناہوں میں حد سے گزر گئے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو لاکھ سمجھایا اور اللہ کی طرف بلایا، لیکن اس قوم نے لوط علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنی ان گناہوں کی روش کو نہیں چھوڑا۔ تب اللہ نے اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ملائکہ کو بھیجا۔ وہ ملائکہ مصلحتاً حضرت ابراہیم کی طرف ہو کر گزرے۔ حضرت ابراہیم نے فرشتوں کی دعوت کے لیے بہترین کھانا پکوایا۔ اچانک حضرت سارہ ہنس پڑی اور فرشتوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ حضرت ابراہیم فکر مند ہوئے، کیونکہ اس وقت کا رواج تھا جس سے دشمنی ہوتی تھی اس کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تب ملائکہ نے اپنے کو ظاہر کیا اور حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی اور اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی ولادت کی بشارت کی۔ ملائکہ نے یہ بشارت آپ کو اس وقت دی تھی جب حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال کی تھی اور حضرت سارہ 90 سال کی تھیں۔ قرآن پاک میں حضرت سارہ اور فرشتوں کے بیچ جو سوال جواب ہوئے وہ اس طرح ہیں۔ ترجمہ: کیا مجھ کو لڑکا پیدا ہوگا یہاں تک کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرا شوہر بوڑھا ہو گیا ہے؟ بے شک یہ ایک تعجب کی بات ہے۔ سورہ ہود آیت 72۔ فرشتوں نے جواب دیا۔ ترجمہ: کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ سورہ ہود آیت 73۔ دوسرے مقام پر ملائکہ نے آپ کو تسلی دی۔ ترجمہ: ہم نے تجھ کو سچی بشارت دی ہے، تو خدا کے فضل سے نا امید نہ ہو۔ سورہ ہجر آیت 55۔ یہ بشارت دینے کے بعد ملائکہ موتقفہ کی بستی کی طرف چلے گئے۔ حضرت اسحاق کی ولادت کے بعد حضرت ابراہیم حضرت سارہ سے اجازت لے کر مکہ آئے۔ جب آپ مکہ پہنچے اس وقت حضرت اسماعیل شکار پر گئے ہوئے تھے اور آپ کی بیوی امارہ گھر میں موجود تھی۔ حضرت ابراہیم نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، اسماعیل کہاں ہیں اور ہاجرہ کا انتقال کب ہوا؟ امارہ نے کچھ اتنے روکھے پن سے جواب دیے کہ ابراہیم علیہ السلام ناراض ہو کر واپس چلے گئے اور جاتے جاتے امارہ سے کہہ گئے کہ اسماعیل آئے تو کہنا کہ اپنے گھر کا دروازہ بدل دے۔ جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو امارہ نے تمام واقعات آپ سے بتائے اور کہا کہ وہ کہہ گئے ہیں کہ گھر کا دروازہ بدل دو۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ تھے، مجھے ہدایت دے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، اس وجہ سے میں تم سے الگ ہوتا ہوں۔ امارہ کی طلاق کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے سیدہ بنت مزاج بن عمرو جرہمی سے عقد کیا۔ کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے۔ اتفاق سے اس دن اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ سیدہ بنت مزاج نے بڑی خوشدلی سے حضرت ابراہیم کا استقبال کیا، دودھ اور گوشت جو بھی موجود تھا کھانے کے لیے دیا اور معذرت کی کہ یہاں گیہوں وغیرہ پیدا نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ دودھ اور شکار کے گوشت پر گزارا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، سیدہ کو دعائیں دیں۔ سیدہ نے بہت روکا لیکن آپ نہیں رکے اور جاتے جاتے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اب تمہارے گھر کا دروازہ اچھا ہے، میں نے پسند کیا اور اب اسے کبھی تبدیل نہ کرنا۔
جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو سیدہ نے پورا ماجرا آپ سے بتایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے سن کر فرمایا، وہ میرے باپ تھے، وہ مجھے ہدایت دے گئے ہیں کہ میں تمہیں کبھی اپنے سے جدا نہ کروں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم ہوا۔ آپ شام سے جبریل علیہ السلام کے ساتھ مکہ تشریف لائے اور اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ اس طرح بنانا شروع کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو جڑائی کا کام کرتے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر اور گارا وغیرہ اٹھا کر دیتے۔ آپ دونوں خانہ کعبہ بناتے وقت اللہ سے یہ دعا کرتے جاتے۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، یہ کام ہمارا قبول کر، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 127۔ جس وقت دیواریں پوری ہو گئیں تو جبریل علیہ السلام نے حجر اسود کا پتہ بتایا۔ حضرت اسماعیل نے اسے اٹھا کر مقام رکن پر رکھ دیا۔ بیت اللہ تیار ہو جانے کے بعد اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ کے نورانی پہاڑ پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے گھر بنا دیا ہے اور تم کو اس کے حج اور زیارت کے لیے بلایا ہے۔ اس کے بعد آپ دونوں حضرات ان لوگوں کو ساتھ لے کر جو آپ پر ایمان لا چکے تھے مینا اور عرفات کی طرف گئے، قربانی کی، طواف کیا اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام شام کے لیے روانہ ہو گئے اور ہر سال خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کے لیے تشریف لاتے رہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا۔ اس قربانی کے معاملے میں مورخین اور مجددین تک میں اختلاف رہا ہے۔ کہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کے بارے میں اور کہیں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق میں سے ذبیح اللہ کون ہیں اس بارے میں۔ یہودیوں اور توریت کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، لیکن قرآن اور صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت اسماعیل ہی ذبیح اللہ ہیں۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ قربانی کے وقت حضرت اسماعیل کی عمر 13 سال تھی، جبکہ دوسری طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کے نکاح کے بعد کا ہے، تو آپ کا نکاح ہی 15 سال کی عمر میں ہوا، پھر 13 سال کی عمر میں یہ واقعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس پر سب ایک رائے ہے کہ حضرت ابراہیم کو خواب میں قربانی کا حکم خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ہوا۔ ابن کثیر اور ابن خلدون بھی اس پر ایک رائے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم آپ کے نکاح کے بعد ہوا تھا۔ قربانی کا حکم آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے اور اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ رسی اور تیر کمان لے کر میرے ساتھ جنگل میں چلو، لکڑیاں کاٹ لائیں۔ راستے میں شیطان نے حضرت اسماعیل سے آ کر کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ تمہیں جنگل میں کیوں لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ شیطان نے کہا کہ وہ تم کو ذبح کریں گے۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا، کیوں ذبح کریں گے؟ تو شیطان نے بتایا کہ اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو یہ حکم سر آنکھوں پر۔ جنگل پہنچ کر حضرت ابراہیم نے اپنے خواب کے بارے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے تو میں تیار ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسماعیل علیہ السلام ابھی صاحب وحی نہیں تھے، یعنی ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: پس جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر میں پہنچا، اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، پس تم سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے باپ، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر ڈالیے،
انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ سورہ صافات آیت 102۔ یہی باتیں کرتے ہوئے آپ دونوں مینا میں اس جگہ پہنچے جہاں اب قربانیاں دی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام نے گزارش کی، مناسب یہ ہے کہ آپ میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دیجئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، دامن کو سمیٹ لیجئے، میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ذبح کرتے وقت آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے اور آپ کو محبت آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تو بہت اچھا معین ہے خدا کے تعمیل ارشاد میں، کہہ کر ایسا ہی کیا جیسا اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی، اس وقت جبریل علیہ السلام نے آ کر چھری کو الٹ دیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ جتنی بار چھری چلائی ہر بار تانبے کا ایک پتھر گلے پر چھری کے درمیان آ گیا۔ اسی وقت آسمان سے ندا آئی، تم نے جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اس کی پوری تعمیل کی، یہ ذبیحہ یعنی دمبا تمہارے لڑکے کا فدیہ ہے، اس کو ذبح کرو۔ تم دونوں اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ دمبا اس واقعے سے 40 سال پہلے سے جنت میں چر رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا۔ جس وقت اسماعیل علیہ السلام 13 برس کے تھے، تب حضرت سارہ کے بطن سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن پاک میں اس طرح ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی، ایک نبی اور صالحین میں سے۔ سورہ صافات آیت 112۔ ترجمہ: اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی، پس ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے اگلے یعقوب کی۔ سورہ ہود آیت 71۔ ان واقعات کے بعد 127 سال کی عمر میں حضرت سارہ کا انتقال ہوا۔ حضرت ابراہیم نے آپ کو بلاد بنی حبیب کے کیریہ جیرون میں دفن کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شام میں ہی 175 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور آپ کو حضرت سارہ کی قبر کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 20 صحیفے نازل ہوئے۔ سب سے پہلے آپ ہی نے مہمانداری کی رسم ایجاد کی۔ آپ ہی نے سب سے پہلے 99 سال کی عمر میں ختنہ کروایا، پانی سے استنجا کیا، مسواک کی، مصافحہ کیا اور الہام ربانی سے پیجامہ بنایا۔ علامہ ابن خلدون نے آپ کے انتقال کا جو واقعہ لکھا ہے وہ اس طرح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ بغیر میری خواہش کے میری روح قبض نہ کی جائے۔ اس وجہ سے جب اللہ کی مرضی ہوئی کہ اب ابراہیم کی روح قبض کی جائے تو اللہ رب العزت نے ملک الموت کو ایک بوڑھے اور نہایت کمزور شخص کی صورت میں آپ کے پاس بھیجا۔ آپ اس وقت لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ آپ نے اس بوڑھے شخص یعنی ملک الموت کو بھی دسترخوان پر بٹھایا۔ کمزوری سے بوڑھے کا یہ حال تھا کہ کھانا منہ تک نہ پہنچ کر کبھی ناک میں چلا جاتا، کبھی آنکھ میں۔ آپ کو اس بوڑھے کا یہ حال دیکھ کر تعجب ہوا اور آپ نے اس کی وجہ پوچھی۔ اس بوڑھے نے کہا کہ بڑھاپے نے مجھے اتنا کمزور کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بوڑھے کی عمر پوچھی تو اس نے اپنی عمر کو ابراہیم علیہ السلام سے 2 برس زیادہ بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا، اللہ اکبر، میری اور اس کی عمر میں صرف 2 سال کا فرق ہے۔
اس کا مطلب میں بھی 2 سال کے بعد اس کے جیسا ہو جاؤں گا۔ آپ نے اسی وقت اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی طرف کھینچ لے۔ بس دعا کرتے ہی وہ بوڑھا ملک الموت اٹھے اور آپ کی روح قبض کر لی۔ اگلی قسط میں اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی سیرت بیان کی جائے گی۔